ہر وہ مسجد جہاں لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں. وہ صرف دور سے دیکھتے ہیں. وہ آتے ہیں, سلام کرتے ہیں, عبادت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت لے کر نزول کرتے ہیں. اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. وہی جبریل جو پہلی وحی لے کر آئے. وہی جبریل جن کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی اصل صورت میں ان کے پر مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں. وہی جبریل لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں. یعنی جس رات پہلی بار وحی لے کر آئے تھے اس رات کی یاد ہر سال ایک روحانی حقیقت کے طور پر زندہ ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی گئی بعض احادیث اور اثر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو مومن اس رات عبادت میں کھڑا ہوتا ہے اس پر سلامتی اور سکون کا اثر ہوتا ہے. جو لوگ جاگتے ہیں, دعا کرتے ہیں, رات اللہ کے نام کر دیتے ہیں, وہ ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں. ایک قرب, ایک ایسی نرمی جو سال کی کسی اور رات میں کم ہی محسوس ہوتی ہے. یہ صرف احساس نہیں ہوتا, یہ اس حقیقت کا اثر ہوتا ہے جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے طلوع فجر تک. یعنی اس رات کا آغاز سے انجام تک امن, سکون اور خیر کا ماحول ہوتا ہے. علماء نے لکھا کہ اس رات شیاطین کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے, برائی کے راستے دب جاتے ہیں, دل زیادہ آسانی سے اللہ کی طرف جھکتا ہے. یہ رات آدھی رات تک نہیں ہوتی, یہ رات اس وقت ختم نہیں ہوتی جب آپ تھک کر سونا چاہیں. یہ مغرب سے فجر تک چلتی ہے. اس کا ہر لمحہ برکت والا ہے. ہر رمضان میں لیلۃ القدر پھر آتی ہے اور ہر رمضان میں آسمان میں پھر یہ سوال ہوتا ہے اس سال کون اسے ڈھونڈے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس رات کی ایگزیکٹ تاریخ بتانے نکلے, لیکن انہوں نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا اور اس سبب سے وہ معلومات اٹھا لی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے لیے اس میں بہتری ہے تو اسے 25, 27 اور 29 رات میں تلاش کرو. اس روایت میں بہت گہرا درس ہے. جھگڑا, غصہ, دلوں کا سخت ہو جانا, مومنوں کے درمیان نفرت, یہ سب اللہ کی برکت کو کم کر دیتے ہیں. سوچئے 2 لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی معلومات چھپا لی گئی, تو پھر ہمارے دلوں کا حال آخری 10 راتوں میں کیسا ہونا چاہیے. بہت سی علماء اور روایتیں 27ویں رات کی طرف زیادہ اشارہ کرتی ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہے. صحیح مسلم میں اس طرح کی روایت ملتی ہے. لیکن اس کے باوجود مومن کو صرف ایک رات پر بھروسہ کر کے باقی سب چھوڑ دینا نہیں چاہیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کو کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی ایک نشانی بھی بتائی کہ اس کے بعد والی صبح سورج تیز چبھنے والی کرنوں کے بغیر نکلتا ہے, نرم, ہلکا اور سکون والا. بہت سے لوگوں نے یہ نشانی دیکھی ہونے کی بات کی ہے, لیکن سب سے اہم بات نشانی دیکھنا نہیں بلکہ رات میں اللہ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا پڑھیں, کیا مانگے؟ اس کا سب سے خوبصورت جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہم تک پہنچایا. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, یا رسول اللہ, اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی جو پوری امت کے لیے ہمیشہ کا خزانہ بن گئی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی اے اللہ, بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, تو مجھے معاف فرما. دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جنت مانگنے کو کہتے, صحت مانگنے کو کہتے, رزق مانگنے کو کہتے, دشمنوں پر فتح مانگنے کو کہتے. یہ سب اچھی چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے سب سے اوپر معافی مانگنے کو تعلیم دی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑی چیز اس کا تعلق ہے. اگر یہ تعلق گناہوں سے بوجھیلا ہو تو دنیا کی بہت سی کامیابیاں بھی دل کو سچا سکون نہیں دے سکتی. لیکن اگر بندہ اس رات سچی معافی پالے تو وہ آنے والے سال میں ایک نئی صفائی کے ساتھ داخل ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان راتوں کو کیسے گزارتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمر بند مضبوط کر لیتے, پوری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. یعنی آرام کا وقت نہیں ہوتا تھا, یہ پوری محنت اور پوری توجہ کا وقت ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف خود نہیں اٹھتے تھے بلکہ اپنے گھر کو بھی اس برکت میں شریک کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی کرتے تھے, مسجد میں رہ کر دنیا کی مشغولیت سے الگ ہو جاتے اور اپنا وقت اللہ کے لیے خاص کر دیتے. روایت میں آتا ہے کہ آپ یہ عمل ہر سال کرتے رہے, حتیٰ کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. صحابہ اور سلف صالحین بھی ان راتوں کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے. ان کے نزدیک جو شخص لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہ گیا وہ واقعی
بہت بڑی چیز سے محروم رہ گیا، اور یہ محرومی صرف اجر کی نہیں بلکہ روحانی دولت کی محرومی ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس رات کا راستہ ایک جیسا مشکل نہیں رکھا گیا۔ جو ساری رات نماز نہیں پڑھ سکتا وہ ذکر کر سکتا ہے، جو زیادہ قرات نہیں کر سکتا وہ دعا کر سکتا ہے، جو کمزور ہے، بزرگ ہے، بیمار ہے یا بچے کی دیکھ بھال کر رہی ماں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کر کے اس رات کا حصہ پا سکتی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کتنی سچائی سے اس کی طرف آیا۔ لیلۃ القدر کی بڑی عبادتوں میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہی کلم پڑھتے ہیں جو جبریل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک لائے تھے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے، لیکن یہاں ایک نرم اور سخت دونوں طرح کا سچ بھی ہے۔